السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ سبق نمبر 6 یہ ہے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول ہے اور نماز کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں، مطلب نماز کے ذکر و اذکار کے ذریعے سے۔ تو آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم فجر کی اذان میں جو ایک اضافہ ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم وہ پڑھیں گے، اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ پڑھیں گے، وضو کے بعد کی ایک بڑی پیاری دعا ہے اور اس کی فضیلت ہے، انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے بھی اور ابھی سے تہیہ کریں کہ یاد بھی کریں گے۔ اکثر لوگوں کو پوری دعا یاد نہیں ہوتی، اس کو یاد بھی کریں گے۔ اور گرامر کے اندر انشاءاللہ ہم نے اس سے پہلے لام من اور عن پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے با فی اعلی۔ اور نکات تعلیم شوق میں چند چیزیں پڑھیں گے اور اس سبق میں کل 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 3796 بار آئے ہیں، اور سبق نمبر 6 کے ختم ہونے تک آپ کے کل نئے الفاظ کی تعداد ہو جائے گی 63، جو قرآن مجید میں 23,000 ٹائم سے زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ فجر کی اذان میں آپ اضافہ کرتے ہیں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ نماز، ماشاءاللہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ خیرن بہتر ہے، خیرن کا مطلب کیا ہے؟ بہتر ہے۔ من پڑھ چکے ہیں، سے النوم نیند، تو نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ نیند موت کے برابر ہے اور نماز اصلی زندگی ہے۔ نماز اللہ کی پکار اور نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے اور نماز روح کے لیے راحت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیے گا صبح کا سونا یہ جسم کے لیے راحت نہیں ہے، بلکہ صبح کے ٹائم اٹھنا، نماز پڑھنا، چل کر جانا آنا، اور میں تو کہتا ہوں اسی وقت میں کچھ کھانا پینا، کھجور وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں، مطلب انسان پورا دن آپ اس صبح کی عبادت کی لذت کو محسوس کریں گے اور یہ قوت آپ کے جسم میں ہوگی، ایمانی قوت۔ اصل میں جو یہ ظاہری جسم ہے نا، اس جسم کو بھی توانا ایمانی قوت رکھتی ہے، ایمانی قوت اس کو توانا رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے صبح کے ٹائم میں اٹھنے کی، نماز پڑھنے کی، تر و تازہ ہونے کی، اور جو فضا میں تازگی ہے، اور یہ سب سے بہترین تو میڈیسن یہ ہے جسم کے لیے۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو آذان کے کلمات دہرائے جائیں، لیکن حی علی الفلاح کے بعد کیا کہا جائے؟ قد قامت الصلاۃ۔ 2 بار یہ الفاظ کہے جائیں گے۔ قد کا مطلب تحقیق، البتہ، ہو چکا، آلریڈی، ٹھیک ہے جی، جس کام کا ہو جانا یقینی ہو آپ کہتے ہیں قد، ہو چکا وہ کام۔ تحقیق، البتہ، قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز، تحقیق نماز کھڑی ہو گئی۔ آذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں۔ جب مسجد میں آ گئے تو ان سب کو صفوں میں کھڑا کرنا، ایک امام کی اقتداء میں لانا قد قامت الصلاۃ سے ممکن ہے۔ جی، تو آئندہ جب بھی آپ ان الفاظ کو سنیں تو ضرور غور کیجئے گا۔ قد کھڑی ہو گئی، قد تحقیق، قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز۔ قامت فعل ماضی ہے جس کے بارے میں ہم آگے جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آتے ہیں فجر کی اذان میں اضافہ اور جو اقامت میں اضافہ تھا، ان 2 الفاظ کو پڑھنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا کی طرف آتے ہیں، بلکہ وضو سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بس بسم اللہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی پوری پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، وہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قرآن مجید کی سورتوں کی ابتدا کی دعا ہے۔ وہ کب کی دعا ہے؟ قرآن مجید کی سورتوں کی ابتدا کی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کھانے کی ابتدا میں یا وضو کی ابتدا میں کیا کہا جائے گا؟ اونلی بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ایسے ہی ہے جی۔ وضو کے بعد کی دعا، اتنی پیاری دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا ماشاءاللہ۔ پہلے اس دعا کی فضیلت سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے
اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا دعا ہے جی اتنی پیاری؟ دعا کی ابتدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور ماشاء اللہ یہ وائٹ کلر کے ٹک آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ سارے الفاظ سیکھ چکے ہیں آذان کے لیسن میں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس کی تشریح الحمدللہ گزر چکی ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، وحدہ اکیلا ہے، وہ وحدہ وہ اکیلا ہے، واحد احد توحید، لا شریکا لا نہیں ہے، شریکا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک لہو اس کا، شریک یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے شرکا، شریک شرکا، آپ کہتے ہیں نا شریک شرکا، شرک مشرک حصے دار پارٹنر کے معنی میں، لہو اس کا یا اس کے لیے، وہ اکیلا ہے کوئی شریک نہیں اس کا، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی وحدانیت کا پھر سے 2 بار یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل 3 بار اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ کیسے 3 بار اقرار؟ دیکھیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک مرتبہ، وحدہ دوسری مرتبہ، لا شریک لہ تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان، ورنہ تو نجات ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک کی خطرناکی کو ذہن کے اندر رکھ کر اس دعا کو پڑھیے۔ دعا کا دوسرا حصہ، پہلا حصہ اللہ کی وحدانیت کا ہے اور وہ دہرائیں میرے ساتھ، وہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دوسرا حصہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمدً محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے، آپ کہتے ہیں نا عبداللہ اللہ کا بندہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، عبد یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے عباد، عبد عباد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہوا پڑھ چکے ہیں نا اس کا، رسولہ اس کے رسول، عبدہ اس کے بندے۔ تو یہ تشریح گزر چکی ہے نا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، بلکہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی تشریح پہلے گزر چکی ہے، لیکن اس سبق میں جو اضافہ ہے وہ ہے عبدہ، اللہ کے بندے، اس کے بندے۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی امتوں کے اندر انبیاء کرام کے بہترین کارناموں کی وجہ سے لوگوں نے ان کو اللہ کی وحدانیت کے اندر شریک سمجھ لیا۔ یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دونوں غلطی پر تھے۔ ہماری امت میں ہمارے منہوں سے یہ ادا کروا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نعوذ باللہ اگر کوئی انسان اٹھ کر یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کا کچھ حصہ ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شریک ہیں، تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ ہم خود تو ہر وضو کے بعد کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت چلایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی اس لیے ہمیں اس کو سچا بندہ بن کر، ہمیں اس اللہ کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ تو یہ تھا جی دعا کا دوسرا حصہ، دہرائیں، پہلا حصہ کیا تھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ، دوسرا حصہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تیسرا حصہ یہ تو ہم نے گواہی دے دی اللہ کی وحدانیت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے اور رسول ہونے کی، اب اپنے لیے کچھ مانگیے، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اے اللہ، اجعل بنا دے، نی مجھے، اے اللہ بنا دے مجھے، من التوابین، من کا مطلب ہے سے، توابین خوب توبہ کرنے والے، اللہ اکبر۔ توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، تابا وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا۔ اور دیکھیے نا یہ تواب کی جمع ہے، آخر میں یا نون لگا ہے، آپ جمع بنانے کا طریقہ پڑھ چکے ہیں نا، آخر میں یا نون لگا، تواب کی جمع توابین، واو نون والی جمع توابون، یا نون والی جمع توابین، اے اللہ مجھے بنا دے توابین میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے، واو اور، اجعل بنا دے نی مجھے، اور اللہ مجھے بنا دے کس میں سے، من المتطہرین، من کا مطلب سے، المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے، اے اللہ مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے اور مجھے توبہ کرنے والوں، بار بار پلٹنے والوں میں سے بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ اکبر۔ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، نہیں کرنے کے قائم کرتا ہے یا پھر جو کام کرنے تھے انہیں صحیح طریقے سے نہیں کرتا، تو اسے بار بار اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے وہ سچی توبہ ہو۔ ہم آج اکثر مسلمانوں کی جو توبہ ہے نا وہ صرف زبان کا ذکر و اذکار ہے، ہم کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرنا، استغفر اللہ، اللہ معاف کرنا، نہیں، معافی تو سچی تب ہے، نمبر ایک جو غلط کام کریں اسے رک جائیں، بس سٹاپ، نمبر دو اس پر شرمندہ ہوں، ندامت ہے، آئندہ نہیں ہوگا، مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ عزم، اور نمبر چار کہ اگر حقوق العباد سے تعلق ہے تو وہ حق واپس کریں۔ یہ چار چیزیں ہوں گی تو یہ ہے جی سچی توبہ۔ تو اے اللہ مجھے پاکی اختیار کرنے والوں میں سے دے، پاکی سے مراد لباس، مکان کی پاکی، عقیدہ خیالات کی پاکی، ہر قسم کی پاکی اللہ طہارت مجھے نصیب کر دے۔ تو دعا پتہ چل گئی نا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو ہم سب اس دعا کو یاد کریں گے۔ دعا کے کل 3 حصے ہیں، پہلا حصہ اللہ کی وحدانیت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کا اقرار، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تیسرا حصہ اپنے لیے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ توبہ انسان کو اندر سے پاک صاف کرتی ہے اور طہارت انسان کو ظاہری طور پر پاک صاف کرتی ہے۔ اب آپ نے وضو کر لیا ماشاءاللہ، ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، تو پھر اللہ سے دعا بھی کیجئے، اللہ توبہ کرنے والوں میں سے بھی، اللہ جو اندر سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں گناہوں سے، ان میں سے بھی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو صدق دل کے ساتھ مانگیے، اللہ ضرور توفیق عطا کرے گا۔ ہر وضو کے بعد اللہ سے یہ دعا کیجئے۔ تو چلتے ہیں جی ہم اپنے لیسن 6B کی طرف۔ 6A کو ماشاءاللہ آپ نے مکمل کیا، وضو کی دعا اور کچھ ذکر و اذکار سیکھے، اقامت اور فجر کی نماز کا اضافہ، یہ 3 چیزیں آپ نے سیکھیں۔ تو گرامر کے اندر ہم 3 مزید حروف سیکھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے کیا سیکھا تھا، جلدی کے ساتھ دہرائی کر لیجئے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا تھا لام، من، عن۔ مثالیں، لام کا مطلب کے لیے، فار، مثال الحمدللہ، من کا مطلب سے، مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عن کا مطلب سے، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو ان سے۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں جی، دعا پڑھیے پہلے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب اضافہ فرما میرے علم کے اندر۔ آج ہم 3 حروف پڑھنے جا رہے ہیں، با، فی، علا، اور کیا کریں گے، جیسے ہم نے لام، من، عن کو ہم کے ساتھ ملا کر پڑھا تھا، اسی طرح با، فی، علا کو بھی ان تینوں کے ساتھ ملا کر پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو با کا کیا مطلب ہے، سے،
یا 7 ود کے معنی میں بسم اللہ اللہ کے نام سے ود نیم آف اللہ ملا کر کیسے بھی. اچھا جب ہم نے لام کے ساتھ ملایا تھا تو وہ ہوا تھا لہو ہو اور یہاں پر ہے ہی. دونوں کے میننگ میں کوئی فرق نہیں, ایک مطلب ہے دونوں کا. اس سے مطلب وہ جو تھرڈ پرسن ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بینا ہم سب سے, بیہا اس عورت سے, اگر مونس بھی ایڈ کر لے تو بیہا اس عورت سے. دوبارہ بیہی, بیہم, بیکا, بی, بیکم, بینا. بیہی دو ملا کر بیہی, بیہم, بیکا, بی, بیکم, بینا. یہ ہے جی آپ کا حرف با. قرآن مجید میں ان ضمائر ان پروناؤنس کے ساتھ مل کر با کا حرف تقریباً 510 مرتبہ رپیٹ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں, اگلا حرف ہے ہمارے پاس فی. فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. ان فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی راہ میں. ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ فی ہی اس میں, فیہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا دو یا ہو گے نا, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی نا ہم سب میں, فی ہا اس عورت میں. دوبارہ فی ہی, فیہم, فی کا, فی یا, فی کم, فی نا, فی ہا. دوبارہ فی ہی, فیہم, فی کا, فی یا, فی کم, فی نا, فی ہا. تیسری مثال, تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس, تیسرا حرف ہے جی اعلی. اعلی کا کیا مطلب ہے؟ پر. مثال کیا ہے؟ السلام علیکم, السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر, علیہا اس عورت پر. دوبارہ علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا, علیہا. دو ملا کر علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا, علیہا. ماشاء اللہ یہ تھا آپ کا حرف اعلی. تو آپ نے کتنے حروف پڑھے؟ بیہی, فیہی, علیہ. مونس کے لیے کیسے ہے؟ بیہا, فیہا, علیہا. تو یہ پروناؤنز ان 3 حروف کے ساتھ مل کر قرآن مجید میں 3600 سے زیادہ مرتبہ رپیٹ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. با کا مطلب سے, فی کا مطلب میں, اور اعلیٰ کا مطلب پر. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے آج کا لیسن مکمل کیا. آئیے دیکھتے ہیں آج نقطۂ تعلیم کے اندر ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. بڑی دلچسپ بات پڑھنے جا رہے ہیں. جو بھی آپ یاد کرتے ہیں نا آپ اسے بھول جائیں گے, اس لیے آپ کو ریویژن کرنے کی, دہرانے کی ضرورت ہے. اچھا کیسے بھولیں گے یا کیسے ریوائز کریں گے؟ ریوائز کرنے کا طریقہ, یا پھر آپ جس رفتار سے چیز کو بھولتے ہیں انسانی دماغ, وہ اس کو جانیے. یہ جو آپ کو یلو کلر کے باکسز دکھائی دے رہے ہیں, سمجھ لیجئے یہ آپ کے پاس 100 باتیں ہیں جو آپ نے سیکھی. کتنی باتیں سیکھی جی؟ 100. 70% باتیں آپ 1 گھنٹے کے بعد بھول جائیں گے. یہ جو بلو کلر کی ہوگی آپ بھول چکے ہیں, صرف یلو کلر کی باتیں آپ کو یاد ہیں. یہ باقی اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد ریویژن کر لیں گے, دوہرا لیں گے, تو ماشاءاللہ سارے باکسز پھر سے یلو ہو گئے, ساری باتیں آپ کو یاد آ گئیں. لیکن 1 دن بعد, 24 آورس کے بعد, 24 گھنٹوں کے بعد آپ پھر ان میں سے 70% باتیں بھول جائیں گے. سمجھ آئی؟
اگر آپ 24 گھنٹوں کے بعد ایک دفعہ ریویژن کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ساری باتیں دوبارہ سے یاد آ جائیں گی، دوبارہ سارے باکسز یلو ہو گئے. لیکن پھر یہ ہوگا اب 3 مرتبہ ماشاءاللہ آپ دہرا چکے ہیں، مطلب ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ دہرایا. اب دیکھیے 1 ہفتے کے بعد 7 دنوں کے بعد آپ 70% باتیں بھولیں گے. اگر آپ 1 ہفتے کے بعد ریویژن کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم اسی لیے آپ کو ہر لیسن میں پہلے پچھلا لیسن ریوائز کرواتے ہیں. اگر آپ 1 ہفتے کے بعد ریوائز کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ ساری باتیں پھر سے یاد ہو جائیں گی. پھر آپ 1 مہینے کے بعد 70% باتیں بھولیں گے. مہینے کے بعد اگر ریویژن کر لیتے ہیں تو پھر آپ 6 مہینے کے بعد 70% باتیں بھولیں گے. 6 مہینوں کے بعد ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ سال کے بعد بھولیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو بھولنے کا ٹائم ہے پیریڈ وہ آگے سے آگے جاتا جا رہا ہے جب آپ کی ریویژن بڑھتی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ نہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز نہ بھولیں تو دہرائی کیجئے. 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد آپ دہرائی کیجئے. اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کرے. سبق نمبر 6 کے مکمل ہونے تک آپ نے الحمدللہ 63 الفاظ کو سیکھا جو قرآن مجید میں 23,267 بار آ رہے ہیں. کل قرآن مجید میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 ٹائمز ریپیٹ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اگلے لیسن میں دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، گرامر کے اندر کیا پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارے جو ذکر و اذکار کا پارٹ چل رہا ہے، اے پارٹ، اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.